الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ عقیدے کو نکھارنے، اعمال کو سدھارنے، اخلاق کو سنوارنے اور دلوں کو چمکانے کے لیے تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی کوشاں ہے، اور آج اس سلسلے میں یہ 45واں آن لائن اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے کو الحمدللہ تعالی امام الاولیاء سردار اصفیاء شہنشاہ اتقیاء سیدنا حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک منعقد ہوا، جس میں سینکڑوں ہمارے بھائی اور بہنوں نے شرکت فرمائی۔ ایک عظیم الشان اجتماع تھا۔ جن بھائی بہنوں نے اس میں شرکت کی انہوں نے آنکھوں سے دیکھا، پہلے سے بہت زیادہ بھائی بہنیں تشریف لائے۔ جو تشریف لائے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس اجتماع کی کامیابی پر ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان ہمیشہ ہمیشہ ہمیں عطا فرماتا رہے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب القول البدیع اس میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص جو شکاری تھا اس نے ایک ہرنی کا شکار کیا، اور شکار کرنے کے بعد اب وہ ہرنی کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ اتفاق سے اس راستے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما تھے۔ جب وہ ہرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی، وہ پہچان گئی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، میرے رسول ہیں، کائنات کے رسول ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
سبحان اللہ، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ جانتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو پھر بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نہ جانیں گے کہ یہ ذرہ ذرہ میرا امتی ہے، میرا غلام ہے؟ تو آپ ساری امت کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، الحمدللہ تعالی۔ جب اس ہرنی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ فریاد رس بھی ہیں، یہ مشکل کشا بھی ہیں، یہ حاجت روا بھی ہیں، تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گویا ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پتھروں کی بولیاں سن لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، پہاڑوں کی بولیاں جان لیتے ہیں۔ جو مخلوق آپ کی امت میں شامل ہے، آپ سب کی بولیاں جانتے ہیں، سب کی فریادیں سنتے ہیں۔ تو اب وہ ہرنی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، میں ان کے لیے ہی یہاں آئی تھی کہ واپس جا کر انہیں دودھ پلاؤں گی، اس کے ہاتھوں میں شکار ہو گئی، میرے بچے وہاں بھوک سے بلک رہے ہوں گے، آپ مہربانی فرمائیں، میری فریاد سنیں، میری یہ مشکل کشائی فرمائیں، میری یہ حاجت روائی فرمائیں، اسے کہیں کہ یہ مجھے آزاد کر دے، چھوڑ دے، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے کہ میں اپنے بچوں کے پاس چلی جاؤں، اور جانے کے بعد میں انہیں دودھ پلا دوں، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں واپس لوٹ کر آ جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نہ آئی تو؟ وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لم اعد فلعننی اللہ کمن تذکر بین یدیہ فلا یصلی علیک او کنت کمن صلی ولم یدعو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لوٹ کر نہ آؤں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، جیسے اس شخص پر لعنت ہوتی ہے کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ بھیجے، یا جیسی لعنت اس شخص پر ہوتی ہے کہ جو نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا نہ مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو۔ اس شکاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر کہ آپ نے فرمایا اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، تم اسے چھوڑ دو، اس نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ کچھ دیر کے بعد وقت گزرا کہ وہ ہرنی واپس جو ہے اسی مقام پر حاضر ہو گئی، اسی شکاری کے پاس حاضر ہو گئی۔ ابھی یہ معاملہ ہو رہا تھا، سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ پر سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں آپ کی امت کے ساتھ اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں، جیسے یہ ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے، جیسے یہ ہرنی اپنے بچوں پر شفقت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے غلاموں پر، آپ کے امتیوں پر اس ہرنی سے بھی کہیں زیادہ مہربان ہوں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ ہرنی لوٹ کر آپ کی طرف آ گئی ہے اور یہ واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہے، روز قیامت آپ کی امت میں آپ کی طرف لوٹاؤں گا جیسے یہ ہرنی لوٹ کر آپ کی طرف آئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس حدیث پاک سے ہمیں چند ایک درس ملتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جانور جو ہیں وہ بھی آپ کی بارگاہ میں التجائیں پیش کرتے ہیں، مدد کے لیے بھیک مانگتے ہیں اور فریادیں کرتے ہیں، مشکل کشائی کے لیے آپ کے در پر حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حاجت روائی فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار اور محبت فرماتا ہے۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا فیضان ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اپنے محبوب کو ان کی امت جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، گناہ گاروں کو بخشوائیں گے، بد کرداروں کو بخشوائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان کے کرم سے گناہ گار جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ بھیجے، وہ ہرنی بھی بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس پر لعنت برستی ہے، اللہ تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے اور وہ محرومی کا شکار ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ نماز پڑھنے کے بعد جو دعا نہ کرے وہ بھی محرومی کا شکار ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی کام ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی دعا نہیں کر رہا وہ الگ بات ہے، لیکن اس دعا کو ہلکا سمجھنا، اس کو اہمیت نہ دینا، اس دعا میں تساہل اور سستی برتنا کہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دینا، اس کو کوئی قدر کی نگاہ سے نہ دیکھنا، اس کو معاذ اللہ کوئی فضول کام سمجھنا، بس نماز ہوگی اب دعا کی کیا ضرورت ہے، اور دعا کو بے معنی سمجھنا اور اس کو ہلکا جاننا، یہ محرومی کا باعث ہے۔ اب دعا کے حوالے سے ہی میں عرض کرتا چلوں کہ ہر مہینے جب تبلیغی اجتماع ہوتا ہے تو دعا کا کوئی نہ کوئی ادب بیان ہوتا ہے۔ اس روایت میں دعا کا ذکر آ گیا تو میں دعا کے حوالے سے بھی چند فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالی سے دعا نہ کرے اللہ تعالی اس پر غضب فرمائے۔ حدیث قدسی، خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جو مجھ سے دعا نہ کرے گا میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے عاجز نہ ہو کہ کوئی شخص دعا کے ساتھ ہلاک نہ ہوگا، کہ دعا کرنے سے ہلاکت نہیں آتی، دعا کرنے سے تو رحمت اترتی ہے، برکتیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ملتی ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بڑھ کر بزرگ تر نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ نے دعا کی فضیلت کو بھی سنا، آپ نے درود پاک کی فضیلت کو بھی سنا،
تو اپنی عادت بنائیے کہ درود و سلام کی بھی کثرت ہو اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں بار بار دعا کی جائے، بکثرت دعا کی جائے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امیر المومنین سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے ایک مرتبہ لوگوں سے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ الا اخبرکم بارجا آیۃ فی القرآن، لوگوں سے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ قالوا بلا، لوگوں نے عرض کی کیوں نہیں؟ امیر المومنین ارشاد فرمائیے۔ فقرأ علیہم، تو پھر سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان پر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ یہ آیت مبارکہ آپ گزشتہ چند بیانات میں سن چکے ہیں، آج پھر آپ کے سامنے اسی آیت مبارکہ کے تحت بیان ہو رہا ہے، اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جسے مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید والی، امید دلانے والی آیت قرار دیا ہے، کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں مصیبت نہیں پہنچتی، یعنی جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، یعنی وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ تم جو معصیت میں مبتلا ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہو، شریعت مطہرہ کی خلاف ورزیاں کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف چلتے ہو، دین اسلام کے خلاف چلتے ہو، تم جو گناہوں میں پڑتے ہو، تمہارے اعضاء سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جو تمہارے اوپر دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بات واضح فرما دی، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یہ مت سمجھنا کہ تمہارے ہر گناہ کے بدلے میں سزا دی جاتی ہے، تم پر مصیبت نازل کی جاتی ہے، تمہیں رنج و غم میں، دکھ تکلیف میں، بیماریوں میں، مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ نہیں نہیں، ہم تو بہت ساری کثیر تمہاری برائیوں کو، گناہوں کو، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو تھوڑی تمہاری برائیاں ہیں کہ جن پر ہم تمہیں دنیا کے اندر مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ جو اصول اور یہ جو بات بیان ہوئی ہے، یہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ہے، باقی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مقرب بندے ہیں، ان پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں بلکہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، ان کے درجات میں اضافہ کے لیے آتی ہیں۔ تو اب ہم نے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اپنا احتساب کرنا ہے اور اس آیت پر غور کرنا ہے جسے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ
کریم نے ہم گناہ گاروں کے لیے ایک امید والی آیت قرار دیا ہے، اور اس کی شرح میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے مصائب جو ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، تو جب اللہ تبارک و تعالی دنیا میں مصیبت بھیج کر، رنج و غم میں مبتلا کر کے، بیماری میں مبتلا کر کے، کسی پریشانی میں مبتلا کر کے، کسی ٹینشن میں مبتلا کر کے، اللہ تبارک و تعالی بندے کو اس گناہ کی سزا دے دیتا ہے، تو پھر اس کے کرم سے یہ امید ہے کہ روز آخرت وہ عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا، اس گناہ پر دوبارہ سزا نہیں دے گا۔ اگر دنیا میں اس نے معاف کر دیا تو پھر اس کے کرم کا یہ تقاضا ہے کہ قیامت میں اس بندے کو اس گناہ پر سزا نہ دے۔ اب بتائیے، یہ جو مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں مومنوں پر آتی ہیں، کافروں کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی۔ یہ جو مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں، رنج و غم، بہت سارے ٹینشنز جو بندے پر آتی ہیں، بندہ مبتلا ہوتا ہے، تکلیف میں وقت گزارتا ہے، یہ بظاہر تو ہمیں عذاب لگتا ہے، لیکن بتائیے کیا اس حدیث پاک کو سننے کے بعد یہ ہمارے لیے عذاب ہیں یا رحمت ہیں؟ یہ مصیبتیں جو ہیں مومن کے لیے عذاب نہیں ہیں۔ مصیبت جو آئی امتحان بن کر آئی، مصیبت جو آئی گناہوں کا کفارہ بن کر آئی، مصیبت جو آئی درجات کی بلندی کے لیے آئی۔ اب بتائیے تو پھر مصیبت بری کیسے ہوئی؟ حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو اگر تکلیف یہاں آنے سے آخرت کا عذاب، آخرت کی سزا، آخرت کی مصیبت ہم سے ٹل جائے، ہم سے دور کر دی جائے، تو بتائیے دنیا کی یہ مصیبت سہ لینا ہمارے حق میں آسان ہے یا آخرت کا عذاب سہنا ہمارے حق میں آسان ہے؟ اب ذرا آپ ایک مثال پر غور فرمائیں کہ کسی کو سزائے موت کا اعلان ہو گیا، سزائے موت دینے کا حکم جاری ہو گیا، اب اس کے سامنے موت نظر آ رہی ہے، تختہ دار نظر آ رہا ہے، سوتے میں بھی خواب میں اپنے آپ کو سولی پر لٹکتے ہوئے دیکھ رہا ہے، موت اس کے سامنے ہے، اور اس دوران کوئی اعلان ہو جائے کہ اس کی سزائے موت معاف کر دی گئی اور اس کی جگہ 6 مہینے کی اس کو قید جو ہے وہ سنا دی گئی، اب بتائیے یہ اس کے لیے خوشی کی بات ہے یا رنج کا مقام ہے، دکھ اور تکلیف کی بات ہے؟ ایک عام آدمی بھی کہے گا کہ یقیناً یہ اس کے لیے خوشی اور راحت کی بات ہے کہ کہاں سزائے موت اور کہاں 6 مہینے کی قید، کہ 6 مہینے بعد پھر وہ آزاد، پھر اس کے لیے زندگی۔ تو یہ واقعی اس کے لیے راحت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ اب ذرا کل قیامت کے دوزخ کے عذابوں پر غور کریں، اور جو تکلیفیں آج دنیا میں ہم جھیل رہے ہیں ان تکالیف پر غور کریں۔ دیکھیے دوزخ میں سانپ اور بچھوؤں کا عذاب ہوگا۔ نام کے لحاظ سے تو سانپ اور بچھو ہے، اس کو دنیا کے سانپ اور بچھوؤں کی طرح نہ سمجھیں کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ وہاں کے جو بچھو ہیں وہ خچروں کے برابر، خچر کتنا بڑا، لمبائی میں، چوڑائی میں، اونچائی میں اتنا بڑا بچھو ہوگا، اور سانپ اجمی اونٹوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، اونٹوں کی طرح بڑے موٹے لمبے چوڑے بڑے بڑے سانپ۔ اور فرمایا کہ جب یہ سانپ اور بچھو دوزخ میں کسی کو ڈسیں گے تو ان کا جو زہر ہوگا اس میں وہ بندہ 40 سال تک تڑپتا رہے گا، ایک ڈنک
کا زہر اتنا سخت کہ 40 دن تک وہ تڑپتا بلکتا رہے، اور وہ ایک ڈنک نہیں مارے گا، بار بار ڈنک ماریں گے، بار بار کاٹیں گے، اور پھر اس کے درد کی، تکلیف کی شدت کا احساس اور اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ اگر اس عذاب کو ہم سے دور کر دیا جائے اور دنیا میں اس کی جگہ ہمیں بیماری دے دی جائے، ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے، ہم دل کے مریض ہو جائیں، یا کسی پر فالج پڑ جائے، کسی کو ٹی بی ہو جائے، کینسر ہو جائے، بڑے بڑے بیماریاں ہیں، کسی کے گردے کے اندر پتھری ہو جائے، گردوں کا مسئلہ ہو جائے، پھیپھڑوں کا مسئلہ ہو جائے، جگر کام کرنا چھوڑ دے، یہ تکلیفیں آ جائیں، یہ جو تکلیف دنیا کے اندر آ رہی ہے یہ بڑی تکلیف ہے، یا اگر وہاں جو تکلیف سانپ اور بچھوؤں کی دی جائے، پھر یہ تکلیف ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ کسی کو یہ تکلیف چند روزہ ہوتی ہے، کسی کو چند ماہ کی، کسی کو چند سال کی، یا کسی کو زیادہ سے زیادہ مرتے دم تک وہ اس تکلیف میں رہتا ہے۔ مرنے کے بعد یہ ساری تکلیفیں ختم۔ اگر بندہ یہاں صبر سے کام لے، اللہ کی قضا پر بھی راضی ہو، رضا پر بھی راضی ہو، اور ان مصیبتوں پر صبر فرمائے اور اللہ تعالی راضی ہو جائے، اور اس کے بدلے دوزخ کا عذاب اس سے دور کر دے۔ دوزخ کے جو سانپ اور بچھوؤں نے اس کو ڈسنا تھا، کاٹنا تھا، اذیت دینی تھی، بار بار دینی تھی، اور نہ جانے کتنے برس تک دینی تھی، اس سے اس کو نجات مل جائے۔ یہ دنیا کی بیماری کی تکلیف بتائیے اس کے حق میں آسان ہے، راحت والی ہے، یا سانپ اور بچھوؤں اور دوزخ کی آگ میں ڈل کے جلنا اس کے لیے وہ آسان ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ دنیا کی یہ تکلیف جو ہے یہ سہنا آسان ہے بنسبت دوزخ کے اس عذاب کے۔ دوسری بات پر غور کریں کہ دوزخ کے اندر جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے، اور دنیا کی ایک آگ تو وہ ہے جو ہمارے چولہوں پر جلتی ہے، لیکن صرف دنیا کی یہی تو آگ نہیں، دنیا کی آگ تو وہ بھی ہے کہ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اور بھی اس سے بڑی بڑی خطرناک آگ ہیں دنیا کے اندر۔ چلیں اس کو چھوڑیں، اس چولہے پر جلنے والی آگ ہی پر غور کر لیں، اسی پر غور کر لیں کہ اس سے 70-69 گنا زیادہ گرم آگ کتنی سخت گرمی والی ہوگی، جلانے والی، جھلسانے والی ہوگی۔ اور دوزخ میں جن کو ڈالا جائے گا وہ اس آگ میں جلیں گے، اس آگ میں اذیت پائیں گے، موت بھی نہیں آئے گی، کھال بار بار جلے گی، پھر دوبارہ کھال دی جائے گی، پھر جلایا جائے گا، پھر دوبارہ کھال دی جائے گی، بار بار جلیں گے، تکلیف اٹھائیں گے، اذیتیں اٹھائیں گے۔ آگ میں جلنا آسان نہیں، جن کی انگلی بھی آگ سے جلی ہو انہیں پتہ ہے کہ کتنی اذیت ہوتی ہے، اور جس کا بدن سر سے لے کر پاؤں تک سارا بدن ہی آگ میں جل رہا ہو، شعلے بلند ہو رہے ہوں، اور وہ بھی آگ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم آگ ہے، اس میں جلنا کتنا اذیت ناک تکلیف دہ بات ہے۔ اور اگر اللہ تعالی دنیا میں جس گناہ پر یہ آگ کا عذاب ملنا تھا اس گناہ پر یہ عذاب سے ہمیں بچانے کے لیے دنیا کے اندر کوئی تکلیف میں مبتلا کر دے، کہ ہمیں تکلیف آ جائے کہ کوئی ہم پر جادو کر دے، اور اس جادو کی وجہ سے ہمارے جسم میں تکلیف ہو، ہمارے کاروبار کے اندر رکاوٹ آ جائے، بچیوں کے رشتے بندھ جائیں، اور بھی طرح طرح کی تکلیفیں جادو کے ذریعے جو ہیں ہم تک پہنچیں، یا جنات کے ذریعے، آسیب کے ذریعے وہ ہم پر مسلط ہو جائیں یا مسلط کر دیے جائیں، اور اس طرح کی ایک تکلیف ہمیں اٹھانی پڑے، اور تکلیف دے دن رات گزارنے پڑیں، اور تکلیف کے اندر جو ہمیں یہ وقت گزارنا پڑے۔ اب بتائیے یہ تکلیف جو آ گئی یہ سہنا آسان ہے جو چند روزہ یا چند ماہ کی ہے یا چند سال کی؟ اور اس کا علاج بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے
راحت بھی، علاج بھی، شفا بھی، عافیت بھی، صحت بھی، تندرستی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر دوزخ کے اندر آگ کا عذاب دیا جاتا تو بتائیے وہ کتنا سخت تھا اور کتنا طویل تھا اور کتنا اذیت ناک تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی مصیبت دے کر اس آخرت کی سزا سے بندے کو بچا لے، یہ اس کا کرم نہیں تو کیا ہے؟ اور پھر وہ ہر گناہ پر پکڑ نہیں فرما رہا، وہ رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، وہ اپنے بندوں کے بہت سارے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے، اپنی شان کریمی، رحیمی سے، رحمانی سے اور غفاری سے وہ معاف کر دیتا ہے، اور چند گناہوں پر بھی، اور یہ اس کی حکمتیں ہیں، وہ بندے کی پکڑ فرماتا ہے، وہ بندے کی پکڑ فرماتا ہے مصیبت کے ذریعے، پریشانی کے ذریعے، رنج و غم کے ذریعے، دکھ درد کے ذریعے، تکلیفوں کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے۔ اور اس کے اندر بھی کئی وجوہات ہیں، جیسے 3 وجوہات میں نے بیان کی۔ پہلی وجہ یہ کہ اس کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ اس نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور یہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے، ڈر کے ذریعے، مالوں میں کمی، پھلوں میں کمی، جانوں میں کمی، تمہارا امتحان ہوگا دنیا میں مصیبتوں کے ذریعے، پریشانیوں کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے، فاقوں کے ذریعے، تنگ دستی کے ذریعے، معاشی پریشانی کی وجہ سے، اولاد کی پریشانی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی کی فوتگی کی وجہ سے تم پر مصیبتیں آئیں گی، یہ تمہارے اوپر امتحان ہوگا۔ اور پھر جو امتحان میں کامیاب ہوگا ان کے لیے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ پھر جو ہمارے اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، صبر کا دامن تھام لیتا ہے، ہماری رضا پر راضی رہتا ہے، ہماری چاہت کو دیکھتا ہے، ہماری خوشی کو دیکھتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، پھر ایسے بندوں پر ہم درود نازل کرتے ہیں، رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور انہیں ہدایت یافتہ ہونے کی سند عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالی۔ اب بتائیے یہ مصیبتیں اور پریشانیاں جو امتحان بن کر آئی ہیں، تو اس میں یہ ہمارے لیے کوئی عذاب ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے لیے تو نعمتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا، نوازشوں کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اور پھر مصیبتیں آتی ہیں دوسری بات کس لیے؟ کہ گناہوں کو مٹانے کے لیے، گناہوں کے کفارے کے لیے۔ ہم سے جو خطا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی آخرت میں سزا دینے کی بجائے بندے کو چھوٹی موٹی مصیبت میں مبتلا کر کے دنیا میں کلیئر فرما دیتا ہے، تاکہ یہ بندہ جب روز قیامت میرے دربار میں آئے تو پھر اس کے سر پر گناہوں کا انبار نہ ہو، اس کا دل پر گناہوں کے دھبے نہ ہو، بلکہ یہ دنیا میں سزا کاٹ کر آئے اور آخرت میں ہماری طرف سے انعامات پائے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی درجات بلند کرنا چاہتا ہے، دنیا میں مصیبتیں بھیجتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کے درجے بلند فرماتا ہے۔ تو یہ مصیبتیں ہمارے لیے نعمت ہیں، ہمارے لیے ذریعہ راحت ہیں۔ یہ اس کو ہم کڑوی دوا سمجھیں کہ جس طرح کڑوی دوا پینے سے بندے کو شفا ملتی ہے، یہ مصیبتیں جھیلنے سے، صبر کرنے سے آخرت کے انعامات ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ملتی ہے، اور بندے کے سر سے بڑے بڑے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ غور کریں آخرت کے، قیامت کے اور دوزخ کے عذاب کے بارے میں، کہ دوزخ کے اندر کئی پہاڑ ہیں، ان میں ایک پہاڑ کو نام ہے صعود۔ اگر اس کی بلندی اتنی ہے کہ 70 سال تک اگر بندہ چڑھے تو تب جا کر اس کی چوٹی پر پہنچے، تو دوزخیوں کو پر چڑھایا جائے گا۔ 70 برس کا راستہ، اور دوزخ کے اندر آگ ہی آگ، اور سانپ بھی، بچھو بھی، طرح طرح کے عذاب، ان سب عذاب کے ہوتے ہوئے اسے حکم دیا جائے گا کہ اس پہاڑ پر چڑھو، اور پہاڑ پر چڑھے گا بندہ،
پہلے ہی وہ عذاب میں مبتلا ہے، اوپر سے پہاڑ پر چڑھنے کا، اور پہاڑ بھی چھوٹا موٹا نہیں، 70 برس کی راہ والا پہاڑ اس پر چڑھایا جائے گا۔ جب وہ دوزخی اس کی بلندی پر پہنچ جائیں گے تو ان کو دھکا دیا جائے گا اور وہ نیچے لڑکتے ہوئے 70 برس کے راستے والے سفر پہ لڑکتے لڑکتے دوزخ کے اندر پھر آ کر گریں گے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ سوچئے اگر کسی وجہ سے کسی کو یہ عذاب ہونا تھا اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس کا یہ عذاب اس سے ٹال دیا اور اس کی بجائے دنیا کے اندر کوئی پریشانی دے دی، کاروبار میں تنگی کی وجہ سے، گھر کے اندر مالی پریشانی کی وجہ سے، کوئی جیب کٹ گئی، کوئی ڈاکہ پڑ گیا، کوئی آگ لگ گئی، نقصان ہو گیا، دنیا کا نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا، کاروبار فلاپ ہو گیا، نوکری سے نکال دیا گیا، یا نوکری کے اندر کوئی مسائل پیدا ہو گئے، تنخواہ رک گئی، یا اور کوئی مسائل ہوئے، معاشی تنگی آ گئی، تو یہ جو پریشانیاں آئی ہیں، یہ بندے کو جو جھیلنا پڑ رہی ہیں، یہ جو جھیلنا بتائیے اس کے لیے یہ زیادہ آسان ہیں یا وہ جو آخرت کے اندر عذاب ہے، وہ سعود پہاڑ جیسے بڑے بڑے عذاب، وہ اس کو جھیلنا آسان ہے؟ کوئی بھی عقل مند یہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا وہ عذاب تو جھیلنے والا ہے ہی نہیں، وہ تو برداشت اس میں ہے ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کچھ مال کے اندر، کاروبار کے اندر معاشی طور پر تنگی پیدا فرما دیتا ہے اور وقتی طور پر بندہ پریشانی میں وقت گزارتا ہے، ایسے مرحلے پر بندہ اگر صبر کا دامن تھامے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کو یاد کرے، اے اللہ تیری طرف سے یہ امتحان آ گیا ہے، یہ مصیبت پریشانی آ گئی ہے، میں تیری رضا پر راضی ہوں، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، اپنے بندے پر رحم فرما، اس سے دعائیں بھی کرتا رہے، التجائیں بھی کرتا رہے۔ اگر اس تنگ دستی کی وجہ سے اور اس مالی پریشانی اٹھانے کا پر بندہ صبر کر لے اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی کے دوزخ کے عذاب سے اسے چھٹکارا عطا کر دے، یہ سودا مہنگا ہے یا سستا ہے؟ آپ خود غور کر لیجئے۔ جہنم کے اندر دریا بھی ہے اور خون کا دریا، اس میں دوزخیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ اس میں تیریں گے خون کے دریا میں، اور تیرتے تیرتے نکلنا چاہیں گے کہ کسی طرح اس دریا سے نکلیں، اور بڑی مشقتیں جھیلتے ہوئے تیرتے تیرتے کنارے پر آئیں گے کہ اب کنارہ مل گیا، اب باہر نکل جائیں گے اس عذاب سے۔ لیکن وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے عذاب والے، جن کے ہاتھ میں بڑے بڑے پتھر ہوں گے۔ جیسے ہی وہ دوزخی کنارے پر پہنچ کر باہر نکلنا چاہیں گے، وہ بڑے بڑے پتھر جو ان کے ہاتھوں میں ہوں گے ان کے منہ پر ماریں گے، منہ بھی پھٹ جائے گا، اور دوبارہ وہ اس دریا کے اندر جا گریں گے، اور بار بار انہیں یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ آخرت کا یہ عذاب، دوزخ کا یہ عذاب کتنا سخت ترین ہے، کتنا تکلیف دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر مہربانی فرمائے اور دوزخ کے سخت عذاب سے اسے بچا لے، اور اس کے بدلے دنیا کے اندر اسے کوئی تکلیف دے دے کہ جناب اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی آ گئی، اولاد ہی گستاخ ہو گئی، اولاد ہی ماں باپ پر ظلم کرنے لگی، اولاد ہی ماں باپ کا سینہ دل دکھانے لگی، یا کوئی مزدور ہے اس کا افسر جو ہے وہ ظلم ڈھانے لگا، یا اسی طرح کسی کا شوہر جو ہے وہ بیوی پر ظلم ڈھانے لگا، یا کسی کی بیوی بد زبان اپنے شوہر پر ظلم ڈھانے لگی، اس طرح دنیا کے اندر یہ تکلیفیں اس کو آ گئیں کہ اس طرح وہ تکلیفوں میں وقت گزار رہا ہے، ٹینشن میں وقت گزار رہا ہے۔ اسے پتہ چلنا چاہیے یہ میری کسی گناہ کی، میری کسی خطا کا بدلہ لیا جا رہا ہے، تو وہ صبر سے کام لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ذکر کرے، دعا کرے، اسے یاد کرے، اپنا دھیان اس
کی طرف رکھے، اس اپنی توجہ اس کی جانب رکھے، اور پھر اس کا جو جائز اور شریعت کے مطابق حل ہے وہ بھی تلاش کر لے تو حرج نہیں، لیکن اس موقع پر استغفار کرے، دعا کرے، رب کی یاد کرے، رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، دھیان دے اور اس سے خیر طلب کرے، اس سے آسانی طلب کرے۔ اگر یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں میں بندہ گر گیا اور اب اس نے صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہا، اور اس کے بدلے آخرت کے بڑے بڑے سخت عذاب سے اس کا چھٹکارا مل گیا، اس کی جان چھوٹ گئی، تو بتائیے یہ تکلیفیں تکلیف ہیں یا راحت کا سامان ہے؟ اسی طرح آپ غور کرتے چلے جائیے، دوزخ میں ایک عذاب ہے گل پھڑے چیرے جانے کا، کہ فرشتے کے ہاتھ میں ایک تیز دھار دراتی چاقو ٹائپ کا، جس سے وہ گال چیرے گا، یہ ہونٹ سے لے کر چیرتا ہوا گدی تک لے جائے گا، اور پھر جب دوسری طرف آئے گا تو یہ پہلی ٹھیک ہو جائے گا، پھر اسے چیرے گا، پھر اسے چیرے گا، بار بار اس کے گالوں کو چیرا جائے گا۔ یہ سخت عذاب ہے، چھری کا ایک کٹ لگ جائے تو ہماری ہائے نکل جاتی ہے، یہ تو پورے گال کاٹ دیے جائیں گے، بار بار کاٹے جائیں گے، ایک دو بار بھی نہیں، بار بار۔ اب ذرا غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ کسی پر رحمت فرمائے اور اسے اس عذاب سے چھٹکارا دینے کا وہ یہ سلسلہ بنائے کہ چلو دنیا میں اس کو تکلیف دیتے ہیں، یہ صبر کرے گا تو اس صبر کے بدلے آخرت کے اس عذاب سے اسے چھٹکارا دے دیا جائے گا، اور دنیا کے اندر وہ کسی قید میں، کسی بیجا مقدمہ میں گرفتار ہو گیا، ایسے اسے پکڑ لیا گیا اور مقدمہ بازی لگ گئی، تھانے میں بند ہو گیا، نام اس کا ایسے غلط دے دیا گیا، اسے پکڑ لیا گیا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب یہ جو تکلیفیں اس کو آ رہی ہیں، بظاہر تو اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں، یہ امتحان اس پر جو آ گیا ہے، اس امتحان میں وہ اللہ کو یاد کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرے، استغفار کرے، اور وہ یہ جانے کہ کوئی مجھ سے خطا ہوئی ہے جس کے نتیجے میں آج یہ ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ میرا امتحان لے رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ آخرت میں کوئی درجہ مجھے عطا فرمانا چاہتا ہے، اور اس کی برکت اور اس کے بدلے یہ تکلیف مجھ پر آ رہی ہے۔ اب وہ آخرت کے عذاب کو جب یاد کرے گا تو دنیا کا یہ جیل خانہ، دنیا کی یہ قید، دنیا میں یہ مقدمہ آمازی تو اس کو بڑی آسان اور بڑی ہلکی لگے گی، اس لیے کہ اس کے سامنے تو دوزخ کا بڑا بڑا عذاب نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح دوزخ کے اندر حلق میں پھنسنے والا کھانا کھلایا جائے گا، حلق میں جو کھائے گا بندے حلق میں پھنس جائے گا، دم گھٹنے لگے گا، چیخیں گے، چلائیں گے، دوزخی پانی دو، پینے کے لیے انہیں گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، دوزخیوں کی پیپ پلائی جائے گی جس سے ان کے پیٹ اندر سے کٹ جائیں گے۔ ایسی تکلیف کہ کھانا بھی عذاب، پینا بھی عذاب، اور اللہ تعالیٰ کسی پر مہربانی فرمائے اسے ان عذابوں سے بچا لے اور دنیا کے اندر ہلکی پھلکی اس کو تکلیف عطا کر دے، اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے۔ جناب دنیا کے اندر تکلیف آ گئی کہ شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں بن رہا، یہ تکلیف آئی ہوئی ہے، رشتہ بن گیا، شادی ہو گئی تو گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، شادی ہو گئی اولاد نہیں ہو رہی، اولاد سے محرومی کی ایک پریشانی آئی ہوئی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے کے سلسلے ہیں، یہ تکلیفیں جھیل رہا ہے۔ بندہ یا بندی اس کو بہت بڑا عذاب سمجھتے ہیں کہ میری زندگی اجیرن ہو گئی، عذاب بن کر رہ گئی، اس طرف دھیان نہیں دیتے کہ اگر تو اس پر صبر کرے گا، اگر تو اس پر صبر کرے گی، اگر تم اس پر صبر کرو گے، پھر ہوگا کیا؟ آخرت میں جو بڑے بڑے عذاب ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کریم کرم فرمائے ان عذابوں سے تمہیں چھٹکارا اور نجات عطا فرما دے، اور یا اس کے بدلے یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو ہیں ان میں تمہیں مبتلا کر دے، تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی والے کام کرو، استغفار کرو، گناہوں پر معافی مانگو، تو پھر تمہارے لیے راحتیں ہی راحتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مثنوی شریف میں ہے کہ ایک عورت کے 20 بیٹے تھے، قضاء الہی سے ایک بیٹا مرا، جس بیماری میں مرا دوسرے کو وہ بیماری ہوئی، وہ مر گیا،
اس عورت نے صبر کیا پہلے بیٹے کے مرنے پر بھی، دوسرے بیٹے کے مرنے پر بھی، تیسرا بیٹا بھی اسی بیماری میں مر گیا، چوتھا بیٹا بھی اسی بیماری میں مر گیا، وہ صبر کرتی رہی یہاں تک کہ 19 بیٹے اس کے اسی بیماری میں مر گئے ایک ایک کر کے، اور وہ ہر بیٹے کی فوتگی پر صبر کرتی رہی، بڑی صابرہ ماں تھی۔ اب ایک بیٹا بچا ہے، 20واں بیٹا ایک بچا ہے، اور اتفاق دیکھیں اسے بھی وہی بیماری ہو گئی جس میں پہلے اس کے 19 بھائی مر چکے ہیں، اس 20واں بیٹے کو بھی وہی بیماری ہو گئی۔ اب ماں نے دیکھا کہ اسے بھی وہی بیماری لگی ہے اور یہ بھی اب موت کی طرف جا رہا ہے، یہ مر جائے گا۔ اب اس سے نہ رہا گیا، اب وہ پکارنے لگی، اب وہ ایک طرح سے اس کے سر پر جنون کا سوار ہو گیا، یہاں تک کہ وہ دیوانی ہو گئی۔ اسی جنون کے عالم میں ایک رات وہ سوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جنت کا منظر ہے، بہت خوبصورت، عالی شان، وسیع و عریض، عظیم الشان محلات ہیں، اور ایک محل پر اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ بڑی خوش ہوئی، اپنا محل دیکھ کر اندر داخل ہوئی، اور اس کے عالی شان محل کو دیکھ کر، وسیع و عریض قبروں کو اور وہاں کے باغات کو، نعمتوں کو دیکھ کر بڑی خوش ہوئی، اور وہ جو بیٹے اس کے فوت ہو گئے تھے وہ بیٹے اس کے قریب آ گئے اور آ کر کہنے لگے، اے ماں، ہم یہاں بڑے خوش و خرم رہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، تو نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو غیب سے آواز آئی اس عورت کو کہ اے خاتون، تو نے اپنے بیٹوں کے وفات پر جو صبر کیا، اس صبر کے بدلے ہم نے تجھے یہ محل اور جنت میں یہ مقام عطا کیا۔ تمہارے اعمال اس لائق نہیں تھے کہ جن کے ذریعے تم اس مقام تک پہنچتی، تو اس کے لیے ہم نے تجھے 20 بیٹوں کے 20 غم دیے تاکہ تو اس پر صبر کرے، اور پھر ہم تمہیں اس درجے تک پہنچا دیں۔ تو وہ جب اس کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، یا اللہ، میرے 100 بیٹے بھی ہوں، ایک ایک کر کے مر جائے تو میں تیری رضا پر راضی ہوں، میں ہر بیٹے کے مرنے پر صبر کروں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا، آپ نے غور فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور خاص طور پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر وہ اس کی بڑی مہربانیاں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں۔ وہ اپنے بندوں پر ہرگز کسی بندے پر ظلم تو کرتا ہی نہیں ہے، ظلم اس کا وصف ہے ہی نہیں، وہ یا تو عدل فرماتا ہے یا فضل فرماتا ہے، اور اپنے محبوب کے غلاموں پر تو اس کا فضل ہی ہوتا ہے، اس کا فضل ہی تو ہے جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہوں کو کرنے کے باوجود بھی ہم زندہ ہیں، سلامت ہیں، ہم پر عذاب نازل نہیں ہوا، یہ اس کا فضل ہی تو ہے۔ ہماری بھی آنکھوں کی بینائی بھی سلامت ہے، کانوں کی سماعت بھی سلامت ہے، زبان کی گویائی بھی سلامت ہے، دل کی دھڑکن بھی سلامت ہے، ذہن بھی صحیح کچھ کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہلی امتیں ایک گناہ کرتی تھیں، عذاب آ گھیرتا تھا اور طرح طرح سے عذاب آ کر انہیں مسخ کر دیتا تھا، وہ دنیا میں رہتی نہیں تھی، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ فضل ہے اس امت پر، محبوب کی امت پر، کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالی اپنی نعمتوں اور رحمتوں اور برکتوں سے نواز رہا ہے۔ تو اللہ تعالی کے فضل پر شکر کے سجدے لٹائیے اور اس کی طرف توجہ کیجئے، دھیان کیجئے، ان دنیا کے ان جھمیلوں سے نکلیے، اس گناہوں کی لذتوں سے نکلیے، اس غفلت کے اندھیروں سے نکلیے، اس کریم بادشاہ کی طرف رجوع کیجئے۔ اللہ اکبر، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہماری کس طرح خیر خواہی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، خیر خواہی فرماتا ہے کہ ہم کرتے تو گناہ ہیں لیکن ان گناہوں پر دوزخ کا عذاب
عذاب دینے کی بجائے دنیا میں ہلکی پھلکی مصیبتیں پریشانیاں دے دیتا ہے۔ یہ بھی تو روایتوں میں ہے، بندہ دنیا میں رہتے ہوئے ساری عمر تکلیفوں میں رہا، ایک لمحہ بھی اسے راحت کا نصیب نہ ہوا، دنیا میں وہ اتنی تکلیفوں میں رہا، مرنے کے بعد جب وہ اللہ کے دربار میں جائے گا، قبر میں جائے گا، آخرت میں اسے جنت کی ہوا کا ایک جھونکا دیا جائے گا، ایک جھونکا ملے گا، اور اس کے بعد پوچھا جائے گا بتاؤ بھی دنیا میں زندگی کیسے گزاری؟ وہ دنیا کے سارے غموں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، رنجوں کو، بیماریوں کو، آفتوں کو، بلاؤں کو ایک جھونکا ملنے پر بھول چکا ہوگا، اور وہ کہے گا دنیا میں تو میں نے کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں۔ جس جنت کا ایک جھونکا دنیا کے زندگی بھر کے غموں کو بھلا دے، جب بندہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہے گا تو اس کو کس قدر راحتیں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی، نوازشیں ملیں گی، خوشیاں ملیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی نے اپنی جنت میں وہ نعمتیں رکھی ہیں کہ جہاں تک ہماری عقل کی رسائی ہی نہیں، ہم تو وہی کچھ جانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا اور جھلک ارشاد فرما دی، وگرنہ جنت میں تو وہ نعمتیں ہیں جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جہاں تک ہماری سوچ کام کرتی ہے، جنت کی نعمتیں ان سے بھی بلند و بالا ہے، ان سے بھی وراء الورا ہے۔ اللہ نے اپنے مومن بندوں کے لیے، اپنے محبوب بندوں کے لیے، اور اپنے ان محبوب بندوں کے طفیل گناہگار بندوں کے لیے بھی جن پر اس کا فضل ہے، ان کے لیے جنت کی اعلیٰ نعمتوں کو رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کیجئے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ جو مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف آتی ہیں، ان کا علاج کریں، کہ علاج کرنا سنت ہے، لیکن بے صبری نہ کریں، شور و واویلا نہ ڈالیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی پریشانی، مصیبت، تکلیف پر صبر کا مظاہرہ کریں، صبر کا مظاہرہ کریں، صبر کا مظاہرہ کریں۔ انشاءاللہ یہ صبر کرنا جو ہے آخرت میں درجات کی بلندی کا، حصول جنت کا، رضائے الہی پانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ لہٰذا دنیا یہ تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، راحت قدا ہے۔ تو لہٰذا اس دنیا میں جو مصیبتیں مومنوں کو آ رہی ہیں اس پر گھبرائے نہیں، کافروں کی طرف نہ دیکھیں، ان کے لیے تو آخرت میں کچھ نہیں، آپ کے لیے تو آخرت میں ساری راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ جنت جیسی اعلیٰ ترین جگہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بنائی ہیں، اس لیے دنیا میں جو پریشانیاں آ رہی ہیں ان کا جو جائز علاج ہے وہ کریں، کہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور التجائیں پیش کریں، اور اسباب اگر ان کو دور کرنے کے لیے جائز اسباب جائز طریقے سے اختیار کیے جاتے، حرج نہیں، مگر استغفار کریں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ میرے گناہوں کا یہ نتیجہ ہے، استغفار کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں، گناہوں کو چھوڑیں، غفلت کو چھوڑیں، نیکیوں کا راستہ اختیار کریں۔ لہٰذا جو مصیبت آ گئی، چاہے وہ مالی پریشانی کی صورت میں آئے، جانی پریشانی کی صورت میں آئے، معاشی پریشانی کی صورت میں آئے، گھر میں بچی بیٹھی ہے رشتہ نہیں ہو رہا، اس صورت میں آ گئی ہے، بچے کی شادی کر دی، اولاد نہیں ہو رہی، یہ پریشانی لگی ہوئی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، بچے کو نوکری پر نہیں لگ رہا، کسی نے جیب کاٹ لی، بچہ اغوا ہو گیا، بچہ گم ہو گیا، اس طرح کی کوئی بیماری لگ گئی، فالج پڑ گیا، اسی طرح کوئی بندہ جو ہے اس کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا، کوئی اور بیماری، پریشانی، دکھ، تکلیف، رنج بندے کے اوپر آ گئی، تو بندہ واویلا کرے گا، اس واویلے سے وہ مصیبت دور نہیں ہوگی، بے صبری کرے گا، بے صبری کرنے سے دور نہیں ہوگی، بلکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ نے یہ مصیبت بھیجی تیرے لیے اس لیے ہے تاکہ تو اس مصیبت میں اسے یاد کرے، اس کی طرف رجوع کرے، اپنا دھیان اس کی طرف، اپنی توجہ اس کی طرف رکھے، اسے یاد کرے، اس کا ذکر کرے، اس
کی بارگاہ میں دعائیں کرے، استغفار کرے، اور وہ کریم تجھ پر کرم فرمائے، رحمت فرمائے، فضل فرمائے، تیری اس مصیبت کو بھی دور کرے، اور اس مصیبت پر صبر کرنے کی بدولت روز قیامت اللہ تعالیٰ تیرے لیے راحت قدا بنائے، تجھے دوزخ کے عذاب سے بچائے، جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ دنیا کے اندر آئی ہوئی مصیبتوں پر بندہ پریشان ہو کر خودکشیاں کرتا ہے۔ خودکشی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی آئی مصیبت پر صبر کرنا نہیں، بے صبری ہے، گلے شکوے کرتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے۔ بندہ واویلا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے صاف فرما دیا ہے میرے بندو تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، تو اپنے رب کی رحمت پر سے نا امید نہ ہونا۔ جتنی بھی مصیبتوں میں ہو دھیان اس کی طرف رکھو، وہ کریم کرم فرمانے والا ہے، اس کا ایک اشارہ ہو گیا تو اللہ اکبر یہ مصیبتیں راحتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اسے راضی کرو، وہ تمہارا رب ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا معبود ہے، وہ تمہارا خالق بھی ہے، تمہارا رازق بھی ہے، تو اسے یاد کرو، اس کی بندگی اختیار کرو۔ ہم نے بندگی سے خود کو رخ موڑا تھا تو یہ مصیبت آئی، اور اگر مصیبت آنے کے باوجود بھی ہم بندگی کے ٹریک پر نہ آئے بلکہ بندگی سے منہ موڑ کر سرکشی میں پڑے رہیں، نافرمانیوں میں پڑے رہیں، معصیت میں پڑے رہیں، غفلت میں مبتلا رہے، اللہ نے مصیبت بھیجی، ہمارے لیے ایک سگنل آیا، ہمیں الرٹ ہونا تھا، ہوشیار ہونا تھا، ہمیں بتایا آگاہ کیا جا رہا تھا کہ سیدھے ہو جاؤ، تم ٹیڑے چل رہے ہو۔ ہم نے اس پیغام کو کوئی اہمیت نہیں دی، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، نفس نے ہمیں اور دھوکے میں مبتلا کر دیا، شیطان نے ہمیں اور بہکا دیا، اور ہم بے وقوفی پر اتر آئے، اور ہم نے اپنی اصلاح کرنے کی بجائے، توبہ کرنے کی بجائے، بندگی اختیار کرنے کی بجائے اور اپنے آپ کو غفلت میں ڈال لیا اور گناہوں میں مبتلا کر لیا۔ اس مصیبت کے وقت بے صبری بھی کی، ناشکری بھی کی، اور واویلا بھی کیا، اللہ کو یاد نہ کیا، نمازوں کی طرف نہیں آئے، ذکر کی طرف نہیں آئے، تلاوت قرآن کی طرف نہیں آئے، شریعت کی طرف نہیں آئے، دین اسلام کی طرف نہیں آئے، سنت رسول کی طرف نہیں آئے، بلکہ اتنی مصیبتیں آنے کے باوجود بھی یہود و نصارہ کے رسم و رواج میں لگے رہے، ہندوؤں کے رسم و رواج میں لگے رہے، سکھوں کے طور طریقوں میں لگے رہے، مجوسیوں کے طور طریقوں میں لگے رہے، یہود و نصارہ کے نظریات و تعلیمات پر چلتے رہے۔ اس سے بڑی بے عقلی، حماقت، بے وقوفی اور کیا ہو سکتی ہے؟ خدا را ہوش میں آئیے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہر مصیبت ایک پیغام بن کر آ رہی ہے کہ اپنے آپ کو سیدھا کر لو، اپنے آپ کو سیدھا کر لو۔ ہر آنے والی مصیبت ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا پیغام دے رہی ہے، فکر آخرت دلا رہی ہے، ہمیں ہمارے گناہوں کی یاد دلا رہی ہے، ہمیں توبہ کی طرف بلا رہی ہے، ہمیں استغفار کی طرف بلا رہی ہے۔ اگر ہم پھر بھی نہ سنبھلے تو پھر گویا ہم خود کو عذاب کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک رہنا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، جلدی جلدی توبہ کر لیجئے، استغفار کیجئے، اللہ کے حضور معافیہ مانگیے، اور اب تک جو بے صبری کا، غفلت کا، گناہوں کا سلسلہ چلایا اس پر رب تعالیٰ کے حضور معافیہ مانگیے، استغفار کیجئے۔ وہ کریم ضرور کرم فرمانے والا ہے، وہ بڑا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ بس آج ہی اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کر لیں، اس کی نمازوں کی پابندی رکھیں اور اس کی شریعت کی پاسداری کریں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، اسوہ پر چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کریں، آپ کے احکام پر چلیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کے طفیل ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اب تک جو ہم سے خطائیں ہوئیں
ان سب کو معاف فرمائے اور ہمیں مصیبتوں پر صبر کرنے والا بنائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالی ہمیں آخرت کے عذاب سے، ہر طرح کے عذاب سے، خواہ وہ برزخ کا عذاب ہو، یوم محشر کا عذاب ہو، یا دوزخ کا عذاب ہو، یا اس کی ناراضی کا عذاب ہو، اللہ تعالی ہر طرح کے عذاب سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے اور اپنی بندگی کا کرینہ اور سلیقہ عطا فرمائے، ہمیں اپنی بندگی ہی میں زندہ رکھے، بندگی ہی میں موت عطا فرمائے اور بندگی ہی میں آخرت میں اٹھائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ